نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرؤوف پر بات کریں گے۔ الرؤوف کا معنی ہے بہت زیادہ شفقت کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تمام مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ اللہ تعالی کی شفقت اور رحمت کا خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ اگرچہ اس کی رحمت ہر چیز پر عام ہے، لیکن رحمت جب اپنے آخری درجے کو پہنچتی ہے تو رأفت میں بدل جاتی ہے۔ یہیں سے لفظ الرؤوف نکلتا ہے، یعنی وہ جو حد درجے کا نرم، مہربان اور شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، لوگوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ باقی مخلوق کے مقابلے میں اگر انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس شکل و صورت سے نوازا ہے اور جس قسم کا اس کو حسن عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ انسانوں سے ملتی جلتی مخلوق اگر بندروں کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کی سکن پر کتنے بال ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں انسان کی سکن، انسان کی جلد کس قدر خوبصورت ہے۔ پھر اسی طرح انسان کا ناک نقشہ، اس کا حال حلیہ، اس کا بہترین شکل میں کھڑے ہونا، چلنا پھرنا، پھر اس کے ساتھ ہی اس کو زبان اور دل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر مہربانی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زبان تو گائے کے پاس بھی ہے اور دل تو بھیڑیے کے اندر بھی ہے، لیکن دونوں میں کس قدر فرق ہے۔ انسان کو جو زبان ملی ہے، اسے جو بولنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے، کمال شفقت ہے کہ انسان اپنے اندر کے جذبات، خیالات اور احساسات کا بہترین طریقے سے اظہار کر پاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری مخلوق جب بولتی ہے، مثلا گائے جب بولتی ہے تو کیا بولتی ہے، اور ایک ہی طرح بولتی ہے، چاہے وہ غم میں ہو یا غصے میں ہو یا محبت کا اظہار کر رہی ہو۔ اسی طرح انسان کا دل اس کے خیالات کا، اس کی محبت کا، اس کے احساسات کا مرکز ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جانوروں کے اندر جو دل ہے، اس کے اندر اس درجے کی نرمی اور رقت اور وہ تمام جذبات نہیں پائے جاتے جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر خاص رحمت اور شفقت ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، غور و فکر کی صلاحیت عطا کی ہے، جو اسے باقی تمام مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ پہاڑوں اور پتھروں کے اندر بھی ایک درجے کی سمجھ بوجھ ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک شعور ہے، لیکن اس شعور کا مقابلہ انسان کو ملنے والے شعور کے ساتھ کیجئے تو انسان کا مقام کس قدر بلند ہے۔ یہ انسان نے کہیں سے خریدا نہیں، انسان نے کہیں سے کمایا نہیں، یہ انسان پر سراسر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شفقت اور کمال مہربانی ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی غذا اور جانوروں کی غذا کو آپ دیکھیے، انسان جو کچھ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ پھلوں کو دیکھیے، پھولوں کو دیکھیے، گوشت، دودھ، اناج، دالیں اور مختلف طرح کی چیزیں، ان کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے وہ انسان کے کھانے کے کام آتا ہے۔ اور پھر صرف یہ کہ انسان ان سب چیزوں کو کھاتا ہی نہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کا مزہ اور لطف اور اس کی غذائیت بھی الگ الگ ہے، اور پھر اس میں انسان کے لیے غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور انسان کی تمام ضروریات کو یہ تمام
غذائیں جو ہیں وہ پورا کرتی ہیں. اور پھر ان غذاؤں کے اندر خوشبو بھی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے, اور انسان کے اندر وہ خواہش بھی رکھ دی کہ وہ ان چیزوں کو کھا سکے. مختلف جانوروں کے دانت یا ان کے منہ یا ان کی شیپ اس قسم کی ہوتی ہے کہ جس مخصوص غذا کے کھانے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے بس وہ صرف وہی کھا سکتے ہیں. لیکن انسان ہر طرح کی چیز کھا سکتا ہے, وہ سبزی بھی کھا سکتا ہے, وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے, وہ چاول بھی کھا سکتا ہے, وہ فروٹ بھی کھا سکتا ہے, وہ دودھ بھی پی سکتا ہے. لیکن باقی مخلوقات کی فوڈ کو آپ دیکھیے, غذاؤں کو دیکھیے کہ کس قدر محدود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر بے حد مہربانی اور شفقت ہے کہ اس نے انسان کو یہ سب کچھ دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھولنے کا طریقہ بھی اس کے اندر رکھ دیا, یعنی اس کو بھولنے والا بنایا. اگر انسان بھولنے والا نہ ہوتا تو دوسروں کی غلطیوں کو, دوسروں کی خطاؤں کو بھول نہ پاتا, انسان اپنے غموں کو بھول نہ پاتا, انسان دوسرے کے برے سلوک کو اور اپنی زندگی میں آنے والے ایسے واقعات کو جو اس کے لیے دکھ, درد اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں ان کو بھول نہ سکتا. تو یہ بھولنا جو ہے یہ انسان کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے زخموں کو مندمل کر دیتا ہے. اسی طرح باقی تمام چیزیں, تمام نعمتیں جو انسان کو ملی ہیں, اگر انسان ان پر غور کرتا چلا جائے تو ساری مخلوق کے مقابلے میں انسان کو ملنے والی شفقت اور محبت اور نرمی اور رأفت اور رحمت جو ہے یہ کہیں زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو پا کر پھر اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اور زیادہ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے, یعنی جان لگا دیتا ہے, اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان مند اور اتنا شکر گزار ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر جانے کو تیار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے اتنا ہی زیادہ مہربان اور شفیق ہوتا ہے جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر وہ سب کچھ بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کر ڈالے, اپنی جان تک دے ڈالے, تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لیکن انسان کی اچھی نیت, اس کا جذبہ, اس کی محبت, اس کا شوق اور اللہ کو راضی کرنے کی خواہش, اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بھی بہت قدردانی فرماتے ہیں. اسی لیے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد, اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر, یعنی خاص بندوں پر. یعنی ایک اس کی شفقت اور رحمت عام ہے جو سب کے لیے ہے, جس میں سب شریک ہے, اور ایک اس کی رحمت اور شفقت وہ ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے. اور یہ خاص بندے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اپنی ملنے والی تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا جانتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بندوں سے بڑھ کر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رحمت کا ایک حصہ, جب رحمت کو تخلیق کیا تو اس کا ایک حصہ زمین پر اتارا, جس کی وجہ سے بندے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں. ہم دیکھتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ چمٹا کر اسے پیار کر رہا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس سے محبت ہے, کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. یعنی جتنا ایک انسان کو انسان پر مہربانی اور شفقت اور محبت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کو بندوں پر اس سے بھی زیادہ آتی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارحم الراحمین ہے, اور اس کی رحمت
اس کے غضب پر حاوی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. لیکن یہ بھی حیران کن بات ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی مہربان ہے، وہاں دوسری طرف وہ اپنے بندوں کو ڈراتا بھی ہے اپنے سے. کیوں؟ تاکہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں. انسان ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسان کو جانتا بھی کوئی نہیں، اس کی نفسیات کو، اس کی خواہشات کو، اس کی ضروریات کو. لہذا انسان ہی کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، اسے بہت سی خوشخبریاں دی، دوسری طرف اس کو غلط کاموں پر ڈرایا بھی. کیونکہ انسان کے لیے بعض اوقات محبت اور نرمی کام کرتی ہے، لیکن ہر چیز میں محبت اور نرمی کام نہیں کرتی. کہیں پر سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اعتدال میں رہ کر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مہربان ہونے کے باوجود، رؤوف الرحیم ہونے کے باوجود اپنے آپ سے ڈراتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا. یعنی انسان اپنے اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے دیکھے گا. یعنی قیامت کے دن چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. یعنی انسان یہ چاہے گا کہ اس کے برے اعمال اس سے کہیں دور کر دیے جائیں، اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیے جائیں. اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے. یعنی حیرت انگیز کمبینیشن ہے کہ ایک طرف فرمایا کہ وہ بندوں سے بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، اور دوسری طرف فرمایا وہ ان کو ڈراتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رأفت ایسی رحمت ہے جو رحمت کا انتہائی درجہ ہے، اور جب رحمت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہلاکت میں گرنے سے بچائے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلا آپ کسی بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی بہت اونچی بلڈنگ کی چھت پر، جس کی کوئی دیوار نہیں، اس پر بھاگا چلا جا رہا ہے، تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا آپ محبت اور شفقت اور نرمی کی وجہ سے بچے کو وہاں کھیلنے دیں گے، چھوڑ دیں گے کہ وہ جو جی چاہے کرے، یا آپ اس کو پکڑیں گے؟ اور پکڑنے پر کیا ہے کہ بچہ چیختا ہے، روتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس کی خوشی اس میں ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ بچے پر سختی کریں، اس کو پکڑ لیں، چاہے وہ روئے چیخے چلائے، یا اس کو چھوڑ دیں اور وہ اس بلند عمارت سے کود کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ رحمت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کہ اس وقت بچہ اپنی نادانی کی بنا پر خواہ رو رہا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اپنا ہاتھ چھڑا رہا ہو، پھر بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا جائے اور اس کو اس طرح کی بے محابہ آزادی نہ دی جائے کہ جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، ورنہ وہ اپنے آپ کو اس بلند عمارت سے گرا کر نقصان پہنچائے گا. اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لمٹس کہاں ہیں، اور اگر ہم وہ لمٹس کراس کریں گے، وہ حدیں توڑیں گے، تو ہمیں کس کس قسم کا نقصان ہوگا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک حد تک جانے کے بعد آگے نہیں جانے دیتا، وہ ہمیں روک لیتا ہے. بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے، وہ اس نعمت کو پا کر اتنا پھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول کر نافرمانی کے راستے پر دوڑنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچ لیتے ہیں، اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ اسے سمجھنے کا موقع ملے اور وہ اپنے اس غلط انجام سے بچنے کے لیے جو انتہائی تکلیف پر مبنی ہے، اس غلط راستے کو چھوڑ دے.
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، کیونکہ وہ بے حد مہربان ہے. اس کی مہربانی کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو خبردار کرے اور ان کو برے انجام سے بچائے. اور پھر اپنے فضل اور رحمت سے ایمان والوں کو خاص طور پر بچانے والا ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی مانتے ہیں، جو اس پر اعتماد کرتے ہیں. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو کیا ہوتا؟ تم بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے. یہاں اشارہ ہے حضرت عائشہ پر لگنے والے اس الزام کی طرف کہ جس کے بعد لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات اتارے اور بہت سی چیزوں سے روک دیا گیا. تو ان سب پابندیوں کو جو بظاہر دیکھنے میں بہت سخت نظر آتی ہیں، یہ بتایا گیا کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی اور رحمت ہے اپنے بندوں پر، کہ وہ بندوں کو نقصان سے بچنے کے لیے انہیں ایسے اصول و ضوابط اور قوانین دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے. فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً بے حد نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب اتاری، جو آیات اتاری، جو ہدایات دی، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ لوگ اندھیروں سے نکل آئیں، جہالت کے، کفر کے، ڈپریشن کے، پریشانیوں کے، غموں کے، دکھوں کے، اور اپنے رب کو پالیں اور روشنی کو پالیں، تاکہ اس زندگی کا سفر بھی آسان ہو جائے اور کل کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی بہترین ہو جائے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی شکل میں جو بھی تعلیمات دی ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربانی فرمانے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شفقت اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں ایک طرف وہ شریعت کے احکامات دیتا ہے، وہاں دوسری طرف وہ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بہت سی سہولیات پیدا فرماتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی. مثلاً قرآن مجید میں ایک جگہ پر سواریوں کو پیدا کر کے انسانوں کو سہولت پہنچانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا ہے. فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ان ربکم لرؤوف الرحیم. اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ. بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی تمہارا رب بہت ہی مہربان ہے، اس لیے اس نے تمہارے لیے گھوڑے اور خچر اور اس قسم کی چیزیں پیدا کی تاکہ وہ تمہارے بوجھ اٹھا سکیں اور تمہیں مشقت سے بچایا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کے لیے مدد کے راستے آسان کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے مختلف طرح کے شر سے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح نیک بندوں کے لیے آزمائشوں کو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ عز و جل اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا. اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو جو لوگوں کو پہنچا وہ ان کو بھی پہنچے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے. یعنی دنیا میں بعض اوقات نیک لوگوں پر بھی تکلیفیں آتی ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے کون سی ایسی چیز کی ہے، یا میں تو ہر ممکن طریقے سے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ پر یہ آزمائش کیوں آئی. یا پھر یہ کہ جیسے کوئی وبا پھوٹ پڑے یا کوئی زلزلہ یا طوفان یا کوئی بارش یا آندھی آ جائے تو اس میں نیک و بد سب لپیٹے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو عمومی عذاب آتے ہیں وہ ایک طرح سے باعث رحمت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
رحمت کی طرف پلٹ جاتے ہیں. یعنی مومن کے لیے ایسی حادثاتی موتیں شہادت کا درجہ رکھتی ہیں اور پھر مرنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ جو گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا مہربان ہے. انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے, مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس موقع پر بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ لوگ جو اس حکم کے آنے سے پہلے یعنی اصل اور ہمیشہ کے قبلے کی طرف رخ کرنے سے پہلے درمیانی عرصے میں فوت ہو گئے ہیں, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا, کیونکہ یہ ان کو معلوم تھا کہ نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک اہم شرط قبلہ رخ ہونا ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان نماز کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نمازیں ضائع کرنے والا نہیں, کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اور اگر وہ اس قبلے کو نہیں پا سکے اور اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور اس کی حکمت اور اس کی وجہ بھی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں پر دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی بہت مہربانی کرنے والا ہے, ان کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے. یہ کون ہے سفید چہروں والے؟ وہ جنہوں نے اس دنیا میں حق کو پہچانا اور اسے قبول کر لیا اور ہمیشہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نور عطا فرمائے گا. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کو کہ انتی رحمتی, اے جنت تو میری رحمت ہے, ارحم بکی من اشاء, تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا, کیونکہ کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا. ایک شخص اگر ساری زندگی بھی نیک عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے اعمال کو رکھ کر ایک ادنا سے ادنا, یہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی اگر یہ کہا گیا کہ تم اپنا حصہ وصول کر لو تو وہ سارے اعمال لے لے گی. تو باقی ساری نعمتوں کے بدلے میں پھر انسان کے پاس کیا ہے دینے کو؟ تو یہ تو صرف ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا. یعنی کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ اگر اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے تو اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, اچھے اعمال نیک عمل ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا, اس کی رحمت حاصل کرنے کا. کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہماری طرف دیکھتے ہیں اور اپنی رحمت بڑی نگاہ سے ہماری طرف دیکھتے ہیں, اور پھر جس پر اللہ راضی ہو گئے اور جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بنا پر لوگوں کو جہنم سے نکال لے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب سب سفارش کرنے والے سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں, میری جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. چنانچہ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ دیکھو جہنم میں کوئی آدمی ایسا تو نہیں جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو. تلاش کرنے پر انہیں ایک آدمی ملے گا, اسی کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں.
البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں لین دین میں لوگوں سے نرمی کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح یہ میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا تم بھی اس سے نرمی کرو. اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال لائیں گے اور اس سے بھی ایسے ہی پوچھیں گے. تو بہرحال حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں چھوٹے چھوٹے بھی نرمی کے اور لوگوں کے ساتھ شفقت کے اور مہربانی کے معاملے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا، خواہ اس سے پہلے وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے سزا ہی کیوں نہ بھگت چکے ہوں. اور پھر آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا، اس کو جب وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو اس کی طلب اور تمنا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا اور زیادہ اس کو عطا کر دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شفقت، مہربانی. اور پھر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کی شفاعت سے جہنم سے ایک مٹھی ایسے لوگ بھی نکالے جائیں گے کہ جن کے پاس قطعاً کسی قسم کی کوئی نیکی نہ ہوگی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر شفقت اور رحمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسی رحمت کرے گا کہ ان میں سے ایک کو، یعنی جن کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا نہر الحیات سے گزارنے کے بعد، تو ان کے جسم پر آگ کے نشان وغیرہ ہوں گے جلنے کے، یعنی تو جنت والے ان کو جہنمیون کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے نکال کر یہاں جنت میں لا بسائے گئے ہیں. ان میں صرف ایک آدمی کے پاس کیا کچھ ہوگا اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ اگر وہ ساری زمین والوں کی دعوت کرنا چاہے تو وہ خوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کر سکے. یعنی اس کے پاس اتنی بے شمار دولت ہوگی کہ پوری زمین والوں کو وہ کھلا سکے گا اور ان کے سونے کا بندوبست کر سکے گا اور ان کی ساری ضروریات پوری کر سکے گا. تو سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ایک ادنا درجے کے جنتی کو یہ سب کچھ دیں گے اور ہمیشہ کے لیے دے دیں گے، تو اعلیٰ درجوں پر جو فائز ہوں گے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان تیار کر رکھے ہیں. اب جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو، اس نام کو جان چکے ہیں، تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نام کا اثر ہماری زندگی پر کیا پڑنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بندوں کے حق میں بے حد مہربان اور شفیق ہو جانا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام رؤوف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا نام رکھا کہ وہ مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کا اخلاق سراسر لوگوں کے ساتھ شفقت، مہربانی اور محبت پر مبنی تھا. آپ نے فرمایا کہ میں نبی الرحمہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رؤوف الرحیم رکھا. پھر اسی طرح باقی انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی صفت بھی یہی بتائی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ. پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا علیہ السلام اور اسے انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی. یعنی انبیاء کے پیروکاروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی، اور یہی دراصل دین کا پیغام ہے، دین کی خوبصورتی یہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفت بھی جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں، بہت ہی مہربان اور شفیق ہیں. پھر اسی طرح عام مومنوں کو بھی یہی تلقین کی گئی کہ وہ اہل زمین کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں تو آسمان والا ان پر رحمت برسائے گا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم بھی رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اسے کاٹے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے قطع تعلق کر لیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں میں سے ان پر رحم فرمائے جو بندوں پر مہربان ہوتے ہیں، جو اس کی مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں، اور جو بندوں کے ساتھ سختی برتتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ فرمائے گا. تو انسان کی یہ رحمت اور شفقت اور محبت اس کے گھر والوں کے ساتھ شروع ہونی چاہیے. اس کے قریب والے سب سے زیادہ اس شفقت کے مستحق ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اور اہل خانہ کے لیے اور بچوں کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان تھے. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. پھر اسی طرح سوسائٹی میں وہ لوگ جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، مجبور ہیں اور طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں، وہ خصوصی ہمدردی اور رحمت کے مستحق ہیں، جن میں خاص طور پر یتیم بچے کہ جن کے والدین بچپن میں فوت ہو جائیں. ابو درداء سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنے دل کی سخت گیری کی شکایت لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور اپنی حاجت کو پالے؟ تو یتیم پر رحم کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر. یعنی اگر تم اپنے دل میں سختی محسوس کرتے ہو تو یتیم کے ساتھ نرمی برتو، اسے اپنے کھانے سے کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تو اپنی حاجت اور ضرورت کو پالے گا. یعنی اگر تمہارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، تمہارا کوئی مسئلہ رہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم جا کر یتیم اور مسکینوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے تھے بہت زیادہ مہربانی کا سلوک کیا کرتے تھے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میں اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم 20 راتیں آپ کے ہاں قیام پذیر رہے، یعنی 20 دن وہاں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم اور نرم دل تھے. آپ نے محسوس کیا کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، وہیں پر رکھو اور انہیں دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا. جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص آذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے. اسی طرح جانوروں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر بھی جان ہے، ان کے اندر بھی ایک احساس ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص پر مہربانی کرے گا جو اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرے گا. ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، یعنی بہت پیار سے اور بہت اچھے طریقے سے. آپ نے فرمایا اگر تو بکری کے ساتھ شفقت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ رحم فرمائے گا، یعنی تجھ پر مہربان ہوگا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حجر اسود کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرتے تھے، لیکن افسوس یہ کہ آج امت میں وہ شفقت اور مہربانی نہیں رہی، اور خصوصاً حجر اسود کے مقام پر جس قدر رش اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور اس کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ کر رہے تھے، اور تو کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر مہربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے. سوچئے یہ ہیں نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پتھروں تک کے ساتھ مہربانی کا سلوک کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب شفقت اور محبت کی بات ہوتی ہے تو پھر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا ایک مقام اور موقع ہوتا ہے، کیونکہ اس کے برعکس کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سختی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. اگر انسان اس موقع پر سختی نہ کرے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. مثلا چور، ڈاکو، ظالم کے ساتھ صرف نرمی کرنا اور اس کو اس کے بڑے بڑے جرم پر صرف معاف کرتے چلے جانا اور اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا اس کو اور زیادہ جرم میں پختہ کر دے گا، اور اس طرح مظلوم کے ساتھ ناانصافی بھی ہو جائے گی.
اگرچہ قاتل تک کو معاف کر دینے کی بات قرآن مجید میں کی گئی ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں سزا بھی دی جا سکتی ہے تاکہ معاشرے میں شر اور فساد کو روکا جا سکے۔ بعض اوقات نرمی کی جگہ سختی ضرورت بھی ہوتی ہے، مثلاً ایک ڈاکٹر ایک مریض کے جسم کے کسی حصے کو کاٹتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اصل میں نرمی اور رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن طریقہ کار اس سے بہرحال ایسا اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جس میں بعض اوقات تکلیف دہ مرحلہ بھی پیش آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اگر سختی بھی کرنی پڑے تو اس میں حد سے نہ بڑھے۔ حقیقت یہ کہ شیطان کے بہت سے ٹرکس ہیں، کچھ لوگ بہت نرم مزاج ہوتے ہیں تو شیطان ان کی نرمی کے راستے ان پر آتا ہے، اور وہ اس نرمی کے ساتھ پھر ظالم چور ڈاکو کے ساتھ بھی نرم ہوتے ہیں اور ان کو بھی سزا نہیں دیتے۔ یہاں پر اب شیطان کامیاب ہو گیا بے جان نرمی کروانے میں۔ اسی طرح کچھ لوگ سختی پسند کرتے ہیں تو شیطان ان کے لیے سختی کو مزین کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں، عزیز اقارب اور سب قریب کے لوگوں کے ساتھ سختی کرنے لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سختی ان کے مزاج کا حصہ ہے اور یہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، حالانکہ یہ درست نہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں ہمارے دین میں رأفت اور رحمت اور نرمی اور شفقت اور محبت ہے، وہاں دوسری طرف موقع محل کے اعتبار سے سختی بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو شرعی سزائیں ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ معاشرے سے جرائم کو روکا جا سکے۔ تو گویا اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ، اس معاملے میں انسان کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ شیطان اس کو صحیح راستے سے نہ ہٹا دے، اعتدال کے راستے سے نہ ہٹا دے، کہ اگر کسی کے مزاج میں نرمی زیادہ ہے تو اسے بے جا نرمی پر نہ ابھارے، اور اگر کسی کے مزاج میں سختی ہے تو اسے بے جا سختی کی طرف نہ لے جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں جہاں عمومی طور پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں دوسری طرف شرعی سزائیں بھی بتائی گئیں، حدود کے بارے میں بھی بتایا گیا تاکہ معاشرے سے جرائم کو روکا جا سکے اور لوگوں کی زندگی کو پرامن بنایا جا سکے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دراصل بندوں کے ساتھ ایک شفقت اور مہربانی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں جو آپ کو تکلیف دی جاتی اس میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہاں جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو پھر آپ اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل مند لوگو، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی برے انجام سے بچ جاؤ۔ یہاں عمومی طور پر یہ بھی یاد رہے کہ کچھ معاملے ایسے ہیں کہ جن میں نرمی کرنے کی اجازت نہیں، مثلاً اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کے ساتھ سختی کرنے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی انسان منکر کو دیکھتا ہے تو اس کو پسند نہ کرے، اس پر لینیٹ نہ ہو، بلکہ اگر اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، ورنہ دل میں اس کو ضرور برا سمجھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیں توڑ رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہو، تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھانا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ سمجھے تو سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دین کا نقصان ہو رہا ہو تو اس کو بھی روکنے کے لیے سختی کی جا سکتی ہے۔ پھر اگر کسی کی دنیا کا کوئی نقصان کرے تو اس معاملے میں بھی انسان فرم رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کمزور کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس ظلم کو روکنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو یہ اس کے منافی نہیں کہ انسان نرم دل یا مہربان نہیں۔ پھر اسی طرح آخر میں یہ بات یاد رہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، اور آخر میں یہ کہ ہمیں اس نام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنا بھی چاہیے۔
قرآن مجید میں ایک دعا کے آخر میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے. فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور جو ان کے بعد آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر نہ انسان کے والدین اور نہ کوئی اور محبوب ترین ہستی انسان کے لیے شفیق اور مہربان ہو سکتی. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور خاص طور پر جب انسان کے حالات تنگ ہو جائیں، انسان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یا رؤوف کہہ کر پکارنا چاہیے کہ اے شفقت کرنے والے، اے مہربانی کرنے والے، تو مجھ پر مہربانی فرما اور میرے حالات درست فرما دے. اللہ تعالیٰ نے خود بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.